اللہ تعالیٰ رب ہے، رب العالمین ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ مالک ہے۔ اس کی یہ صفت کائنات کے اندر ہمیں اپنے مظاہر دکھاتی ہے، اپنے آثار دکھاتی ہے، اور اس کی ربوبیت کا نظام کائنات کے اندر جاری و ساری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کے اندر ایک وجدان رکھا ہے، ایک وجدان رکھا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ غور کریں کہ انسان ہیں، انسانوں کے ہاں اگر اولاد پیدا ہونی ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، کوئی لڑکی ہے، جب اس کا یہ سلسلہ بنتا ہے کہ اس نے اولاد کو جنم دینا ہے تو اس کو 100 سمجھانے والے ہوتے ہیں۔ اس کی گھر کی عورتیں سمجھاتی ہیں کہ بیٹی یوں پرہیز کرنی ہے، یوں ذرا اٹھنے بیٹھنے کا لحاظ کرنا ہے، جو بھی اس کی متعلقات ہوتے ہیں وہ سمجھاتے ہیں۔ لیکن یہ بتائیں کہ جو بچے جننے ہیں وہ تو بلیاں بھی جنتی، وہ دوسرے جانور بھی جنتے ہیں، ان کو کون سمجھاتا ہے؟ ان کو کون بتاتا ہے کہ کیا پرہیز کرنی ہے اور کس طرح تھوڑا سا اٹھنے بیٹھنے کے اندر خیال کرنا ہے؟ ان کے اندر وہ پہلی مرتبہ بھی جب اس پروسیجر سے گزرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دماغ کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا لحاظ کریں۔ اور آپ دیکھیں گے، اگر آپ جانوروں کو دیکھیں گے، آپ ان کو خود آپ کو نظر آئے گا کہ یہ کس طریقے سے اپنے تحفظ کی کوششیں کر رہی ہیں، اور جس وجود کو انہوں نے اٹھایا ہوا ہے اس وجود کی حفاظت کے لیے کیسے کوششیں کر رہی ہیں۔ اچھا، پھر جب وہ وجود پیدا ہوتا ہے، انسان کے ہاں بچہ پیدا ہو یا جانور کے ہاں بچہ پیدا ہو، مجھے یہ بتائیے کہ آخر ان کو کس نے یہ بتایا ہوتا ہے؟ ان کو کون یہ بتاتا ہے کہ تمہیں غذا کہاں سے ملنی ہے اور وہ غذا تم نے کیسے کھانی، کیسے کنزیوم کرنی؟ انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فوری طور پہ اپنے کھانے کی طرف لپکتا ہے۔ جانور کا بچہ ہے، وہ فوراً جو ہے وہ اپنی جو اس کی جو ہے وہ مادہ ماں ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ لپکتا ہے، اور فوری طور پہ وہ اپنی غذا حاصل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آخر اس کو کس نے بتایا؟ اس کو کس نے بتایا کہ تمہاری غذا تمہیں ایسے ملے گی اور وہ غذا تم نے جو ہے وہ اس طریقے سے جو ہے نا وہ کھانی ہے اور اپنے اندر اتارنی ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ اتنا جو وہ ہے، آپ اس کو شعور کہہ لیں، آپ اس کو سمجھ کہہ لیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر رکھی ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے پھر اس کے جو ہے جو ماں ہے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ایک محبت اور شفقت رکھی ہے۔ انسانوں کے اندر تو بڑی واضح، ماں باپ بڑی محبت کرتے ہیں اپنی اولاد سے، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرندے بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، جانور بھی اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ آخر ان کے اندر یہ محبت کون پیدا کر دیتا ہے؟ کیونکہ ان چھوٹے چھوٹے وجود کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ابھی ضرورت ہوتی ہے کیئر کی، تحفظ کی، خیال رکھنے کی، تو اللہ تعالیٰ نے اتنے عرصے کے لیے جو ان کی ماں ہے اس کے اندر وہ خیال ڈال دیا۔ اب بلی کا بچہ پیدا ہوگا تو بلی اس کو چاٹے گی، پیار کرے گی۔ اچھا، بلّا جو ہے وہ بچوں کا دشمن ہوتا ہے، تو بلی کیا کرتی ہے کہ ایک ہی جگہ نہیں ٹھہرتی، وہ ایک دن بچے اٹھائے گی اس گھر میں، اچھا وہاں سے اس کو عدم تحفظ کا احساس ہوگا تو کسی اور گھر میں، وہاں عدم تحفظ کا احساس ہوگا تو کسی اور گھر میں۔ کیوں؟ بچوں کی حفاظت کر رہی ہے۔ اس کے اندر یہ کس نے ڈال دیا کہ تو نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ربوبیت ہوتی ہے، وہ پالنے والا ہے، وہ پالتا ہے، اور اس نے ایک بلی کے اندر بھی یہ احساس ڈال دیا کہ اس نے اپنے بچوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اسی طرح پرندوں کو لے لیں، پرندوں کے انڈوں سے بچے نکل لیں تو آپ نے دیکھا کہ پرندے انڈوں کی حفاظت کیسے کرتے ہیں؟ آپ ذرا کسی جو ہے نا وہ چیل یا کوے کے گھونسلے کے اندر ذرا ایک مرتبہ ہاتھ ڈال کے انڈوں کو ہاتھ لگانے کی کوشش کرے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ آگے سے کیا جواب دیتے ہیں۔ ایسا وہ آگے سے لڑیں گے اور ایسا آگے سے مقابلہ کریں گے کہ پتہ چل جائے گا۔ آخر ان کے اندر یہ بات کس نے ڈالی ہے کہ یہ تمہارے انڈوں کے اندر کیا ہے اور تم نے اس کی کیسے حفاظت کرنی۔ اسی طرح آپ ذرا جو ہے نا وہ بکری کے بچے کو جو ہے یا بلی کے بچے کو چھیڑ کے دیکھیں، اب بلی کے بچے کو چھیڑے گے، بلی آپ پہ حملہ کر دے گی، وہ آپ کو مارے گی، نوچے گی، پنجے مارے گی۔ کیوں؟ کس نے اس کے اندر یہ بات ڈالی؟ پالنا ہے، خدا نے پالنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر یہ بات ڈال دی کہ تو نے یوں حفاظت کرنی ہے۔
اچھا اسی طریقے سے آپ کسی بھی جانور کے بچے کو لے لیں، آپ جو ہے وہ بھینس کے بچے کو دیکھ لیں، اگر اس کا بچہ جو خدا نہ خواستہ اس کا بچہ مر جائے تو بھینس کے اوپر اس کے کیسے اثرات ہوتے ہیں، کتنے عرصے کے لیے دودھ دینا چھوڑ دیتی، اس کا دودھ خراب ہو جاتا ہے، اور آپ کو اس کی آنکھوں کے اندر آنسو نظر آئیں گے۔ اسی طرح ذرا کسی اونٹنی کے بچے کو چھیڑے تو اس کے بعد جان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ جو پورا نظام ہے، یہ جو سب سسٹم ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو پالنا تھا اور اس نے پالنا ہے، اور پالنے کے لیے اس نے اسباب مقرر فرمائے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پہ مختلف اسباب رکھ دی کہ یوں پالو، یوں پالو، یوں پالو، یوں خیال کرو، یوں خیال کرو۔ آپ چڑیا کو دیکھتے ہیں، آپ پرندے کو دیکھتے ہیں، چڑیا کیا کرتی ہے کہ وہ دانہ چن کے لاتی ہے، وہ دانہ کہیں سے لیتی ہے، گھونسلے میں آتی ہے، اس کا چھوٹا سا بچہ ابھی اڑ نہیں سکتا، ابھی وہ اپنی غذا حاصل نہیں کر سکتا، تو اس کی ماں اس کے لیے دانہ لے کے آئے گی اور اس کے منہ میں ڈالے گی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کیا اس رازق کی شان ہے، کیا اس رب العالمین کی شان ہے، کیسے وہ پالتا ہے، کیسے اس نے خوبصورت نظام بنایا ہے۔ آپ کبھی وہ منظر دیکھیں، آپ یقین کریں آپ کا دل خوش ہو جائے گا کہ ایک پرندہ جو ہے، ایک چڑیا جو ہے، وہ اپنے بچے کے لیے دانے لے کے آ رہی ہے اور وہ اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ اچھا آپ جو ہے ایک مرغی کو دیکھ لیں، آپ پہلے انڈوں کی حفاظت کرے گی، جب انڈوں سے چوزے نکلیں گے تو ان چوزوں کی حفاظت کرے گی، اگر اس کو بلی نظر آ گئی یا اس کو کوئی اور ایسا لگا کہ بھائی کوئی ان کے بچوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے تو وہ فوراً ان کے اوپر اپنے پر ڈال کے بیٹھ جائے گی۔ آپ نے شاید دیکھا ہو، میں نے دیکھا ہے، بہت ساروں نے دیکھا ہوگا، وہ ان کے اوپر اپنے پر ڈال دیتی ہے تاکہ نظر نہ آئے، بلی کو نظر نہ آئے۔ اچھا پھر وہ ان کو لے کے چلے گی، اپنے پیچھے ان کی لائن لگائی ہوتی ہے، کیا کر رہی ہے؟ یہ ان کو دانہ چگنا سکھا رہی ہوتی ہے کہ دانہ کیسے لیا جاتا ہے۔ جانوروں کے اندر کبھی آپ اس انداز میں غور کریں کہ جانور اپنے بچوں کو کیسے سکھاتے ہیں، تو اتنے دلچسپ اور اتنے خوبصورت آپ کو واقعات نظر آئیں گے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ وہ اچھلنا سکھائیں گے، وہ اوپر چڑھنا سکھائیں گے۔ بلی اپنے بچے کو سکھاتی ہے کہ دیوار پہ کیسے چڑھنا ہے، تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ ایک چھلانگ مارے گی، بچے کو دیکھے گی بچہ آ رہا ہے یا نہیں، پیچھے آ رہا، نہیں آ رہا، پھر نیچے آئے گی، پھر اس کے بعد چھلانگ مارے گی، 4-5 مرتبہ اپنے اس بچے کے سامنے کرے گی، تو پھر اس کے بعد بچہ بھی چھلانگ مارے گا۔ اب اس کے بعد بلی اس سے اگلا سٹیپ جو ہے نا اس پہ چھلانگ مارے گی، بار بار کرے گی، دیکھے کہ بچہ کر رہا ہے، اب اس کے بعد اگلا سٹیپ۔ کیا تربیت ہے، کیا نظام ہے، کیا جو ہے نا وہ یہ پالنا ہے، کیا پرورش کرنا ہے، یہ اللہ تعالی نے مخلوق کے اندر یہ نظام جاری و ساری کر دیا۔ تو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ وہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ یہ سمجھ دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرعون سے فرمایا تھا، فرعون نے پوچھا مر ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ اور ہارون تمہارا رب ہے کون ہے تمہارا رب؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا تھا ربنا الذی اعطى کل شیء خلقہ ثم ہدہ، فرمایا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو پیدا کیا پھر اس کی رہنمائی کی، ہر شے کو پیدا بھی کیا اور پھر اس کی رہنمائی بھی کی ہے کہ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے، رزق اپنا کیسے کمانا ہے، کیسے کھانا ہے اور زندگی میں کیا کیا کرنا ہے۔ تو یہ اس کی شان ربوبیت کی چند مثالیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں